نکاح اور شادی کے بعد زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان تفریق اور نفرت کا سبب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاصفر بذات الدین، تم نکاح کرو، جس بچی سے تم نکاح کر رہے ہو اس کے اندر دینداری دیکھو، دینداری کو ترجیح دو، دینداری کی بنیاد پر تم شادی اور نکاح کرو گے، اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف رہے گا، صبر اور تحمل کی صفت اس کے اندر رہے گی، اور اگر دینداری سے ہٹ کر تم نکاح کرو گے تو پھر فساد کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں روزمرہ کہ شادی اور نکاح کو چند مہینے نہیں گزرتے ہیں کہ نفرتیں اور تفریق کا سبب ہو جاتا ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہے، طلاق اور خلا کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ بچی جب اپنے سسرال جاتی ہے، یقیناً اس کے لیے وہ اجنبی گھر ہے، دھیرے دھیرے ماحول میں اس کا مزاج بنتا ہے۔ گھر میں رہنے والے لوگوں کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی تلخ بات کرتا ہے، کوئی نرمی سے بات کرتا ہے، کوئی سختی کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی درمیان اگر کوئی تلخ بات کہہ دیا، سختی والی بات کہہ دی گئی تو اس کے مزاج پہ، اس کے دل پر چوٹ آتی ہے۔ اور اگر دیندار بچی ہے تو صبر کرتی ہے، تحمل کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، اور یہ سوچتی ہے کہ اگر یہ بات میں اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں سے جا کر کہوں گی تو ان کو ٹینشن ہوگا، ان کو تکلیف پہنچے گی کہ میں نے اپنی بچی کو کہاں دے دیا۔ وہ عقل مند بچی صبر کر لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، جس کا پھل اللہ بہتر سے بہتر اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور بس اوقات بعض بچی ایسی ہوتی ہے جو صبر نہیں کرتی ہے، بلکہ اس باتوں میں مرچی مسالہ لگا کر، بڑھا چڑھا کر، اور جا کر ماں باپ سے، اپنے بھائیوں سے جا کر کہتی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، سختی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو بھائی اپنی آستین کو چڑھا لیتا ہے، چلو میں دیکھتا ہوں۔ یہیں سے بات بگڑ جاتی ہے۔ بجائے آستین چڑھانے کے، بجائے آواز بلند کرنے کے، بجائے بہن کی اس وقت حمایت کرنے کے، اپنی بہن کو اس وقت نصیحت کرنا تھا، صبر کی دعوت دینا تھا کہ بہن صبر کرو، برداشت کرو، اللہ اس کا بہتر حل نکالے گا۔ ہاں، ظلم بہت بڑھ جائے وہ بات الگ ہے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ شریعت میں لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے۔ خلا کو تو اسی لیے رکھا گیا ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کر، زوجین کے دونوں خاندان والے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالے، بجائے اس کے کہ آپس میں تفریق ہو۔ اگر اس سمجھداری کے ساتھ ہم اپنی بچیوں کو نصیحت کے ساتھ صبر کی دعوت دے کر بھیجیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، اور تفریق اور نفاق سے بچ جائیں گے۔